جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ جو ہے بڑے انتہائی اہم مہمان ہیں۔ ایک بڑا میرا ان سے پرانا تعلق بھی ہے، بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا بھی ہے، ڈیبیٹس بھی رہتی ہے، ہمارے لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں۔ آج بہت سارے آپ کو پتہ ایشوز ہیں یہاں پہ جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ڈاکٹر صاحب سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ کو پہلے بھی چلاتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ ایک ان کی تھی گیلانی صاحب کی حکومت تھی، پاورفل لا منسٹر تھے پارلیمنی، پھر اس کے بعد منسٹر بھی رہے ہیں، اور میں ان کو بڑا قریب سے ورکنگ ان کی میں نے دیکھی ہوئی گیلانی صاحب کے جیئرز میں۔ تو آل ان آل انہوں نے جس طرح کی انہوں نے حکومت کو آ کے انہوں نے چلایا تھا، میں تو یہ کہوں گا مجھے بہت ساری چیزوں کو پتہ ہے، وہ پھر کسی وقت ان سے انٹرویو کریں گے۔ تو آج کل عمران خان صاحب کے ایک ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، بہت سارے مشورے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب انہیں سے کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو شاید گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ اور جو اس وقت اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، جو کہا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے جلسہ سنا ہوگا، بڑے انہوں نے کہا جی میرے پاس بہت بڑی حکمت عملی ہے، 2-4 دنوں میں جو ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ ہوتا ہے کہ میں حشر کیا کرتا ہوں اپوزیشن کا۔ سر ایک مر سر یہ سریکی میں کہتے ہیں گردھال مچ رہا ہوں، مطلب پٹواری میں بھی یہ کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو پتہ بہت سارے پٹواری سمجھتا ہوں، میں یہیں پہ رہتے ہیں تو اسی یہ خطے کی یہ خطے کے لوگوں کی ان کی زبان کی بڑی ایک رسپیکٹ بھی ہے، لو بھی ہے میرے دل میں۔ تو یہ گردھال مینز آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، مطلب بہت سارا قیاس مت جانا، میس مت جانا، دھول اڑا دینا، کسی کو کچھ نہ سمجھ جانا، مٹی اڑا دو کسی کی آنکھوں میں ڈال دو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس وقت اچانک؟ مطلب ایک اس کو کہتے ہیں ہر یہ اس کے 3 سال بعد 3.5 سال بعد کوئی نہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے نا سر وہ اس گردھال کا شکار ہو جاتا ہے سر، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کی کیا ریٹنگ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ کلاسر صاحب۔ اور آپ چونکہ پٹواری ہیں اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا میں سمجھ بھی رہا ہوں۔ دیکھیے 2-3 باتیں جو ہم پرسپیکٹیو کے طور پہ آپ کے جو دیکھنے والے، سننے والے اور فالو کرنے والے ہیں ان کو پھر علیحدہ سے میری طرف سے آداب۔ پہلا یہ ہے کہ 3.5 سال حکومت پہ 2 طرح سے تنقید ہوتی رہی۔ ایک تو یہ کہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور دوسرا یہ تنقید ہوتی رہی کہ یہ جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام گیا ہے، یہ کرتے رہے۔ اس دوران بیسکلی ہو رہی تھی پلاننگ میں اندر سے سپورٹ کوئی نہیں تھی، پارلیمنٹ کے اندر سے سپورٹ تھی۔ اگر ہمیں اس وقت شکست ہو جانی تھی جب ہم نے فیٹف کیا، ہمیں شکست ہو جانی تھی جب ہم نے 4 بجٹ کیے، ہمیں شکست ہو جانی تھی جب ہم نے ابھی لیٹسٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان والی لیجسلیشن کی، وہ ہم نے ہینڈز ڈاؤن ان کو دونوں ہاؤسز میں شکست دی، اور جو جوائنٹ سیشن تھے ان میں بھی اپوزیشن کو شکست ہوتی رہی۔ انہوں نے پھر باہر دیکھنا شروع کیا۔ جب سے نواز شریف باہر گئے وہ ہمیں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں کیمرہ نہیں ہوتا جہاں وہ جاتے رہے۔ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے، اور باقی جب سارے حربے ان کے ناکام ہو گئے، اگر آپ پچھلی تقریریں نکالیں گے تو وہ بول کے نام لے کے کہہ رہے تھے کہ اس کو ہٹایا جائے اور اس گورنمنٹ کو آپ گھر بھیج دیں، اداروں کے نام لے کے انہوں نے کہا۔ اب آتا ہے آخری مرحلہ۔ آخری مرحلے کے لیے شعر و شاعری سننے کی حد تک آپ کو دلچسپی اور مجھے سنانے میں بھی ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ جو کلمینیٹنگ پوائنٹ آیا وہ اس وقت آیا جب بائیڈن صاحب آئے اور 3 پارٹیاں لگ گئیں۔ 2 پارٹیوں نے تو وہاں بڑے بڑے لابیسٹ بھی خریدے۔ امریکہ میں آپ کے بہت دوست ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ کچھ بال روم ڈنرز کے اندر بھی جانا شروع ہو گئے لوگ، کچھ بہانہ کسی اور جگہ کا تھا، گئے کسی اور سے ملنے۔ تو وہ سارا جو تھا وہ اب سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم اب گورنمنٹ کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس قابل ہو گئے ہیں وہ کہ ہمارے لوگ توڑنے کے بعد اور ہارس ٹریڈنگ کرنے کے بعد وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ سارا دھول دھپا جس کے اندر ہم کھڑے ہو کے کیاس یہ گفتگو کر رہے ہیں، جس کا آپ نے تذکرہ کیا۔ لیکن ہمارے لیے کوئی کیاس نہیں تھا۔ ہم نے گھوڑے بھی دیکھے ہوئے تھے، میدان بھی ہمیں پتہ تھا، اس لیے ہمیں آتا ہوا سارا نظر آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی سلیپ واک کی کہ سوئے ہم اس کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں۔ اب جب تھوڑا سا بات کھلی ہے، جب تک وہ زبانی کہتے رہے اور کوئی موشن نہیں تھی تو ہمیں تیاری کرنے کی ایک طرح کی ضرورت تھی۔ جب موشن آ گئی تو پھر دوسری طرح کی تیاری آ گئی۔ اب ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، ان کو جب پتہ لگا کہ کئی فون بند ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے مولانا جب بھی آتے ہیں کئی نمبر ان کے پاس ہوتے ہیں، کچھ بند ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے اپنے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ شور پہلے ڈال دیتے ہیں اور تیاری بعد میں کرتے ہیں۔ اب اس حالت میں جب وہ مرحلہ اب قریب آ گیا ہے تو رات کی پریشانی جو آپ کے پڑوس میں یہاں پہ ہوئی پارلیمنٹری لاجز کے اندر بھی، وہ بھی اسی کا حصہ تھا کہ ہم اوور ری ایکٹ کریں گے اور ان کو کچھ مل جائے گا ایسا جس کے اوپر وہ روئیں، جس کے اوپر وہ چیخیں اور لوگوں کو اکٹھا کر سکیں۔ ہماری تیاری 3 طرح سے۔
میں ایک پال پہ آتا ہوں سر میں پلیز، کیونکہ ابھی ہم نے آگے بھی لے کے چل لی ہیں چیزیں کہ تھوڑے سے آپ کی اس گفتگو سے بڑا کمپریہنسولی آپ نے بتایا سر. 2-4 سوالات پیدا ہوئے سر. شور. ایک تو آپ نے کہا کہ جناب کہ انہوں نے پہلے دن سے ڈیٹیں دینی شروع کر دیں کہ عمران خان صاحب آج گئے، کل گئے، پرسوں گئے، اور ان کی خواہشیں کو اپنی خبر بنا رہے تھے. تو دوسرا آپ نے ان کو بتایا پوزیشن کہ آپ نے وہاں پہ ان کو سینیٹ اور قومی اسمبلی FTF وغیرہ پہ شکست بھی تھی. تو یہ کام تو عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ دھرنے کے دنوں میں آئے تھے وہ بھی کہتے تھے بس امپائر کی انگلی اٹھنے والی شام تک یہاں پر یہ حکومت نہیں ہوگی اور پھر یہ جانے والی. عمران خان صاحب بھی تو 5 سال یہ ڈیٹیں ہی دیتے رہے ہیں. آج اپوزیشن دے رہی ہے تو وہی مطلب سیم کھیل ہے وہ چل رہا ہے. نمبر 1 سر اس میں فرق کیا ہے؟ دوسری بات آپ نے جہاں تک اس کے اپوزیشن کی شکست کی بات کی FTF کی، تو وہ تو مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب سے جو آ کے آپ کو بھی ہوگا کہ یہ تو اپوزیشن سے ملتے نہیں تھے. جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ سیکرٹ ملاقاتیں کر رہے تھے ان سے، اپوزیشن سے ان کو تیار کر رہے تھے کہ آپ اس پہ گلگت والے پہ بھی اور اس FTF پہ بھی ووٹ ڈالیں. تو اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہمیں جو آ کے تیار کیا تھا وہ تو انہوں نے آ کے اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب نے کہا دیا آپ کا مسئلہ آپ کروائیں. تو خان صاحب تو وہاں فوج کی مدد سے بل پاس کروا رہے تھے، اپوزیشن کو بھی راضی کر رہے تھے، خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شکست تھی یا انہوں نے قومی مفاد میں انہوں نے ووٹ ڈالا اور جو آرمی نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی؟ سر آپ کا بہت شکریہ. میں ایک بات جو کرنا چاہ رہا تھا اب نہیں کروں گا. آپ کا دوسرا سوال کلاسرا صاحب کا غور سے آپ سن لیجئے گا، ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا ضرور. میری دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بلایا تو نام کیوں نہیں لیتے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گئے تو وہ کہتے تھے ہم قومی مفاد. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ذاتی مفاد ہے جس کو پرائم منسٹر نے کہا بوٹ پالش، یا وہ مفاد ہے جو انہوں نے 34 نکات میں ہمیں لکھ کے دیا تھا. وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں آپ کو پیش بھی کر سکتا ہوں، آپ کے پاس ہوگا بھی. انہوں نے کہا جی کہ نیب کے دروازے پہ ایک موٹا سا تالا، حالانکہ نیب نے بڑے غلط کیسز بھی بنائے ہوں گے، پروسیکیوشنز بھی غلط کی ہوں گی، لیکن میں شروع سے اس بات کا حامی رہا ہوں کہ جو فزیکل ڈسپلن ہوتا ہے کسی ملک کا وہ نہیں چل سکتا جب تک 1-2 واچ ڈاگ نہ ہو. 1947 میں اور اس سے پہلے ایک تھا، اس کو کہتے تھے پریونشن آف کرپشن ایکٹ. وہ بڑا افیکٹو ادارہ تھا. اسپیشل ادارے جب بنتے ہیں تو ان میں خرابیاں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں، اسپیشل حالات میں کام کرتے ہیں، وہ خرابیاں بھی آ جاتی ہیں. اب آ جائیں کہ عمران خان اور ان میں فرق کیا ہے. انہوں نے بھی نعرے لگائے تھے، وہ بھی جلوس لے کے آئے تھے اور انہوں نے بھی جد و جہد کی تھی. 3 فرق ہیں. سب سے پہلا تو تازہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو جلوس آئے تھے نا، اتنا زور لگا کے فیض آباد پہ لوگوں نے، اور اگلے دن آپ کو پتا ہے بچے اسکول ہی نہیں جا سکے. ہمارے ملازمین more than 50% سیکریٹریٹ والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی رات کا دھرنا آیا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن سردی کی وجہ سے جو کامپین ٹانگی ہے نا جب یہاں پہ آ کے، تو وہ 4 گھنٹے میں چلے گئے. میرا تو یہ خیال تھا کہ 126 دن نہ صحیح کم از کم 27 دن تو لگائیں گے، تاکہ اس سے پہلے مولانا آئے تھے وہ بھی 14ویں دن چلے گئے. اور 9 دفعہ انہوں نے ٹرائی کی باہر سے، اور 7 دفعہ وہ پہنچے کیپٹل اور ٹوئن سٹی میں. ایک فرق یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس میں سلم سی میجورٹی ہے، وہ بھی کولیشن کے ذریعے سے ایک میجورٹی ہے یہاں بھی اور پنجاب میں بھی. ان کے پاس تو 2/3 تھی نا جی. نواز شریف صاحب جب بھی آتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں گارنٹی 2/3. انہوں نے جو پچھلا الیکشن تھا 2013 کا، رات کو انہوں نے تقریباً 10 بجے کے قریب تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 2/3 میجورٹی دینا، اور صبح ان کو مل گئی. ووٹر میں اور آپ تو ووٹ ڈال کے گھر 80 پٹھوار والے بھی تو سرائکی والے بھی سائیں ڈیریاں سے چلے گئے واپس ووٹ پا کے. کہندے ہو کس نو سن. ایک ہلکا سا اور اگر آپ اجازت دیں. دوسرا فرق یہ ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ جلوس، جلسہ باہر اور پرائم منسٹر کی تقریر میں پہلے دن اس کو تقریر نہ کرنے دینا، وہ جلسے کی طرف مائک پکڑ کے کھڑا ہوا ہو پرائم منسٹر، اور وہ کہے کہ جناب دوسری طرف سائڈ کہہ کے یہ جی کل جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے ایسا، یہ پہلے دن سے تھا. یہ سر آج تک وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے ذکر کر رہے، پہلے اس پہ پوچھ رہے تھے. وزیر اعظم صاحب 3.5 سال ہو گئے، اس ہینگ اوور سے کیوں نہیں نکل سکے کہ مجھے اپوزیشن تقریر نہیں کرنے دی تھی؟ وہ تو کئی دفعہ یہاں پہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر پہ آ کے جا کے وہاں پہ باتیں بھی ہوتی ہیں، شور شرابہ بھی ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے جب صدور آتے تھے یہاں پہ وہ تقریریں کرنے، ان کے خلاف بھی بہت سارا کچھ کیا جاتا تھا. فرق ہے. تو عمران خان صاحب کیوں پھنس کر آئے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں سے آپ گریجویٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں تقریر میں ضرور یہ اس کا ریفرنس. میں جو آپ کی پرسنل اوپینینز ہیں ان کو میں کنفرنٹ کرنے نہیں آیا. جو آپ کے سوال ہوں گے ان کے میں جواب دوں گا. پرسنل اوپینین آپ ایکسپریس کر رہے ہیں، اس کو میں ساتھ ساتھ چھوڑ رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی بڑے بڑے صحافی یہ لکھتے تھے صدر کے بارے میں کہ صدر اور اس کے باہر CDA کی میت اٹھانے والی گاڑی آ جائے. ظاہر ہے وہ کروانے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی پارٹی میں تھے اور ان کے ہمدرد تھے. ان کے ہمدرد ہیں، ابھی بھی ہیں. وہ
بڑے کھل کے ہیں. جب نواز شریف تیسری دفعہ بھی آئے تو کوئی باغوں کا انچارج ہو گیا, کوئی گارڈنز کا انچارج ہو گیا, کوئی محکموں کا انچارج ہو گیا, کوئی سفیر ہو گیا, کوئی وزیر ہو گیا, کوئی سینیٹر ہو گیا. تو یہ تو بات کھلی نا پھر کہ کس طرح سے وہ کرتے تھے. یعنی وہ جو کام کر رہے تھے, جو پھٹا انہوں نے آگے لگایا تھا جرنلزم کا, اس کے پیچھے سیاست تھی. اس وقت جو دو باتوں میں بہت فرق ہے. جو ایک ٹارگٹ کرنا گورنمنٹ کو اس کی پرفارمنس کے اوپر بڑی اچھی بات ہے. ٹارگٹ کرنا گورنمنٹ کو کہ اس کے خلاف ہم کتنا کوئی آئینی کام کر سکتے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یہ کہنا گھر سے نکلتے وقت کہ تمہیں میں 3 دن دیتا ہوں, رستے میں کہنا 2 ہو گئے, پھر 24 آورز دینا, پھر ان کو کہنا کل تک اقتدار ہمارے حوالے کر دو, یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کرتا ہے ہمیشہ. جو آپ نے آخری بات کا ایک سرا ہے آپ کا, وہ میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ سرا یہ ہے کہ دیکھیے, عمران خان اقتدار میں اگر وہ روایتی بات ہوتی تو اس کو تو اس وقت چپکا ہونا چاہیے تھا مختلف جو اقتدار کے سنگاسن کے پائے ہیں ان کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہے. سو آل واٹ از ورڈ از کہ جو پاکستان کو جس حالت میں چھوڑا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس سے ہم آگے لے کے گئے ہیں. جو کانٹینیوٹی ہے وہ الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے, خریداری کے ذریعے سے نہیں آنی چاہیے. خان صاحب پاور کے وہ جو ستون جو ان کو بالکل چمٹے ہوئے, مان لیتے ہیں آپ کی بات, لیکن ہم نے 2-3 چیزیں اور بھی دیکھی کہ خان صاحب پہ جب دباؤ پڑتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو وہ کر لے ایڈجسٹ کرتے ہیں یا وہ جھکتے بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے میں بالکل ہمیں تقریر سن رہا تھا بالکل نہیں جھکتا, میں یہ نہیں کرتا. یہ باتیں مطلب جلسوں کے حد تک تو ٹھیک ہوں گی, لیکن عملی طور پر مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتے. پھر کہیں گے میری اوپینین ہے, میں آپ کو تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں. وہ چودھری صاحبان کے گھر 3 سال تک نہیں گئے, اور مجھے یاد پرویز علیہ صاحب یا باقی ہیں وہ آ کے گلے کرتے تھے صحافیوں کو, خان صاحب کے ملائز بھی ہیں, کوئی مشورہ نہیں کرتے, ہمارے گھر نہیں آتے, ملتے نہیں ہیں. ان خان صاحب ڈیم کیا ان کا جو اسٹائل ہے. ایسے ایم کیو ایم جو ہے وہ 3-3.5 سال ان کے پاس بھی کبھی 9-0 نہیں گئے تھے, ایون ووٹ مانگنے نہیں گئے تھے جب وزیر اعظم بننا تھا. جب ضرورت پڑ گئی ہے, پریشر پڑ گیا ہے, دباؤ آ گیا ہے, تو وہ ان سے پیر پگاڑا سے ملنے کے لیے بھی پہنچ گئے. وہ ملنے سے انکاری ہیں, سنے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر وہ ایم کیو ایم کے پاس بھی پہنچ گئے, وہ چودھری کے پاس بھی پہنچ گئے جن کو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہتے تھے, ایم کیو ایم کو سب سے بڑا وہ قتل کہتے تھے. تو خان صاحب تو ماشاءاللہ جہاں دباؤ پڑتا ہے آپ کہتے ہیں وہ بالکل. چلیے یہ آپ بھی ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. جس بات پہ میں نہیں بول رہا اس کی وجہ ماہد بھی ہے اور بیرسٹر عبداللہ بھی ہے, اس لیے میں بولوں گا نہیں. آپ جتنا پرووک کر لیں مجھے وہاں نہیں میں بات کروں. اچھا نہیں سنیے, میں نے سوال تو بہت اچھا ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو کہا آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہا. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے, اس 2 چیزوں کا بنیادی طور پہ فرق ہے. اگر خان صاحب جاتے ہیں اور بائیڈن کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آ کے پاکستان میں آپ ووٹ کو عزت دیں اور جمہوریت مضبوط کریں ہماری, اگر خان صاحب پہ مشکل وقت پڑے تو اس وقت انڈیا ایکٹیو ہو جائے تو پھر بھی غلط ہوگا. اگر خان صاحب چلے جائیں یورپین یونین اور وہ جا کے یہ کہیں کہ, اور بلکہ اس تحریک ایک آ جائے خان صاحب کی طرف سے, وہ مجھے کہیں کہ ایک تحریک پیش کرو کہ یورپین یونین ہماری مدد کرے, اور جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس نے یورپی یونین کے بارے میں گفتگو کیوں ہے, یہ ہاؤس آف فیڈریشن میں یہ تحریک آ جائے تو پھر تو غلط ہوں گے. اپنے لوگوں کے پاس جانا, دیکھیں نا میں F8 سے اٹھ کے G6 آ گیا ہوں, تو اس میں اپنے لوگوں کے پاس آنا کوئی پوائنٹ آف پریسٹیج نہیں ہوتا, اینڈ پرٹیکولرلی دوز ہو آر پارٹنرز. اور پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, وہ بھی آتے رہے ہیں, باقی یہ بھی جاتے رہے. الیکشن سے پہلے بھی وہ گئے ہیں ایم کیو ایم کے پاس, اور جو چودھری صاحبان ہیں ان کے پاس ویسے بھی اس لیے بھی جانا بنتا تھا, بلکہ میں بھی کسی وقت جانا چاہ رہا تھا, میرے تو پرانے تعلق ہیں, وہ کلائنٹلز بھی رہی ہے. تو جو نہیں کیس سے اسکینڈل نہیں, جو چودھری شجاعت صاحب ہیں وہ بزرگ ہیں, تو ان کے پاس چل کے جانا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے, تانا کہاں ہوتا ہے؟ تانا وہاں بنتا ہے جہاں آپ ایسی جگہ کی ساتھ آپ امید لگائیں جو پاکستان کے اندر نہیں ہے, وہ بتانا. یہاں جس کے مرضی کے پاس جائیں جی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا وہ منہ نے چلے, اس دن میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا جیو پہ, شاید انہوں نے کہا کہ جناب کہ خان صاحب کہتے ہیں مجھے منہ نچلے کی شکل پسند نہیں ہے, یا جی کراچی کے جو ایم کیو ایم والے قاتل ہیں بلا بلا. یہ بڑے سیریس. آپ اور میں آپ یہ پوٹوہاری ہیں, میں چلو ساؤتھ سے ہوں, پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, چلو پوٹوہاری سرائکے سے نکل کے یہ چیزیں آپ کو خدا نہ خواستہ کہی جائیں, مجھے کہی جائیں, کسی کو کہی جائیں, تو آپ کا خیال ملیں گے پھر آپ کسی سے, یا میں ملوں گا. مطلب ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہمارا جو کلچر ہے, کسی کو اتنے سیریس چیزیں کہنا اور پھر بھی کہنا کوئی نہیں یار پالیٹکس میں تو ہو جاتے خیر ہے, تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے پھر ان باتوں کو کچھ اور کہا جاتا ہے. آپ کے یہ سارے سوال بنتے ہیں میرے سابق دوست سے, جب بھی آپ کی ملاقات ہو اس سے پوچھیے گا. میں پرائیویٹ گفتگویں عام کرنے کا حامی نہیں ہوں, لیکن جو بی بی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے.
ان کا دفاع کرتے ہوئے جو میرے ساتھ ہوا، میرے منشی شبیر کے ساتھ جو ہوا وکالت میں، جو میرے خاندان کے ساتھ ہوا، یعنی میری فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جو کچھ وہ کہتے رہے پھر ان کے بارے میں، ان کو خیال کرنا چاہیے جن کے بارے میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے جب کے پی میں گورنمنٹ آئی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا، ان کے ساتھ نہیں چلے. جن کے ساتھ کہا کہ ان سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، لوگوں نے کہا جی ہاتھ ملانا سیاست ہے. تو وہ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. وین یو آر سٹنگ ان دی پارلیمنٹ تو لابیز شروع ہو جاتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے دیکھیں ہم میں سے فرشتہ نہ وہ ہیں، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، لیکن جو گیون سٹینڈرڈز ہیں ان میں وہ سٹینڈ الون کرتے ہیں ہر معاملے میں. اصول کے حوالے سے جو اصول ہے ملک کی سیاست کے جو اصول ہیں، وہ باقی گفتگو پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. نہیں، آپ نے چونکہ پوچھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میں اور سوال ایکسپیکٹ کر رہا تھا. سر اس پہ آتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان صاحب عدم اعتماد سے بچ جائیں گے سر اس تحریک سے؟ نہیں، میں اور طرح سے آپ سے درخواست کر کے پوچھیں کہ کیا ان کی تحریک کامیاب ہوگی؟ چلیں اس طرح پوچھ لیتے سر، کیا ان کی تحریک کامیاب ہوگی سر؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. 3 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ فون بند ہے، دوسری مولانا کو پیچھے والے دھکا دیتے ہیں نا جی. مولانا تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں. مثال کے طور میں اگر کوئی خدا نخواستہ دور دراز تک بھی کوئی چانس ہوتا تو اس پرائی شادی میں عبداللہ جو دیوانہ ہوا پھرتا ہے اس کو ملتا کیا؟ اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، نہ پہلے ملا نہ اب. وہ ایک کشمیر کمیٹی ملنی تھی، وہ کشمیر کمیٹی بھی بڑا لمبا عرصہ اشروں تک ان کے پاس رہی ہے. کہاں کیا واقعات ہوئے. آج جن کو اتنا دکھ ہے یورپی یونین کے بارے میں پرائم منسٹر کے ریمارکس کا، انہوں نے پلوامہ پہ اتنی بات نہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کی کبھی. اچھا، کیسے کامیاب نہیں ہوگی؟ 2-3 اس کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا تو میں نے بتا دیا. دوسرا یہ ہے کہ ووٹنگ اندر ہونی ہے، ووٹنگ ہونی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق. وہ آپ نے تو ایک مجھ سے فون پہ گفتگو ایسی کی کہ اس نے ایک ڈیبیٹ ہی تبدیل کر کے پورے ملک میں رکھ دی، لیگو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ڈیبیٹ. اور وہ پوائنٹ پھر وہی ہے، اس لیے کہ جب یہ اندر آئیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ آپ کے لیے کتنے سرپرائز ہیں. آگے 2 دن جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے، اور ایک آدھا اور سرپرائز بھی ہے جو ان کو ملے گا ڈیفینیٹلی، وہ جب آئیں گے مقابلے میں. وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا. آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیا مشورے دیے ہیں اس طریقے عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے؟ کیونکہ آپ ان کے سب سے زیادہ قریبی اور موسٹ ٹرسٹڈ وہ ہیں، اور آپ کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنے کا. وہ کہتے ہیں نہ کچھ آپ اپنی ہیٹ میں سے نکال کے دیتے ہوتے ہیں. اس دفعہ خان صاحب کو ہیٹ میں سے کیا نکال کے دیا آپ نے؟ دیکھیے، وہ محاورہ یوں ہے کہ ریبٹ ٹیکنگ اے ریبٹ آؤٹ آف ہیٹ، میرے خیال میں. تو اس وقت تو ریبٹ سڑکوں پہ مل رہے ہیں. تو ہماری جو ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے ساری اس پہ، وہ پوری کی پوری کیبنٹ ہے اور پوری کی پوری کور کمیٹی ہے. سب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے جو پرائم منسٹر کو لیگل ٹیم ہے وہ لیگل ایڈوائس دیتی ہے. آئی ایم پارٹ آف دیٹ. جو لیگلی بھی یہ ڈیفیٹ ہوگی، کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ ڈیفیٹ ہوگی، اور پارلیمنٹ میں جب ووٹ ہوگا تو ان کو شکست ہوگی. ایک سر خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہمیں کل نظر بھی آیا شام کو پارلیمنٹ ڈاجز میں، کہ حکومت نے جب کہا جی ہم یہاں پہ جلسہ جلوس کریں گے، ہمارے حامی آئیں گے، اور پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو میں نے سنا وہ بھی کہہ رہے تھے جناب کہ جو لوگ یہاں پہ اگر کوئی تھوڑے سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں گے تو لوگ ان کا گھراؤ کریں گے اور ان کو گھروں میں نہیں رہنے دیں گے، تو مکہ شکا یہ تپڑ شپڑ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا. تو حکومت تو یہ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے الائز جو ہیں یا اپنے سپورٹر سارے جو فین کلب ہے سارا، تو وہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے ڈی چوک پہ، اور اسی دن جلسہ جلوس بھی ہوگا، بلا بلا چیزیں ہوں گی. تو ادھر سے پھر وہ یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کہ جب یہ اپنے حامی بلا رہے ہیں ہمیں آ کے وہ کریں کہ ٹیررائز کرنے کے، ہراس کرنے کے، ہم بھی اپنے بلائیں گے. نہیں، ایک دن تو کوئی نہیں آتا نا، وہ تو آ گئے. آپ اس اسٹریٹجی کو مطلب انڈورس کرتے ہیں کہ تھریٹ کیا جائے؟ میں نے اس کو ابھی سے تھریٹ کرنا شروع کر دیں گے جی اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم آپ کا اشر کر دیں گے، جو لوگ آئیں گے ہم اپنے حامی بلا رہے ہیں. یہ تو ٹرمپ والے اسٹائل نہیں. میں رسپونڈ تھریٹ کرنے والے کل گئے تھے جن کے پاس ڈنڈے تھے. انہوں نے ایک لشکر کی صورت میں اپنے آپ کو وہاں پہ انٹری دی. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ پرائیویٹ لشکر نہیں بنایا جا سکتا، جو عہدے ہیں وہ نہیں اناؤنس کیے جا سکتے. وہ امیر لشکر ان کے آرمی چیف اس کو کہتے ہیں، وہ سلوٹ لیتے ہیں. اور مولانا صاحب، میں ذرا آگے چل سکوں، میں آگے چل دوں، اس کا میں جواب دوں گا. میں ڈک کچھ نہیں کروں گا انشاءاللہ، کبھی بھی نہیں کیا. وہ گئے تھے جو وہ ہیں لشکری، اصل میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے گئے تھے کہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے اور ہم آ رہے ہیں
اور وہاں جا کے انہوں نے ہیرس کیا. کچھ خواتین نے باہر نکل کے پریس کانفرنسز بھی کی, اندر بھی لوگوں نے ان کے اوپر, اپنے لوگوں نے بھی ان کے اوپر اعتراضات کیے. یہ میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی اوور را کرنے کے لیے آپ مجھے ایک کوئی ایسا انسٹنس بتائیے کہ کسی کے ساتھ گورنمنٹ کے کسی آدمی نے کسی کو کہا ہو کہ آپ ادھر ووٹ دیں ادھر نہ دیں, اس کو دباؤ ڈالا ہو, اس کو کوئی اس طرح کا کام ہوا, بتائیے, میں اس کو روکنے کے لیے ابھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہی جلسے کرنے کا حق ہے. جب عمران خان بیٹھے ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کر رہے تو کہتے ہیں اندر چلے گئے ہیں جی, ان کے ساتھ سپورٹ کوئی نہیں ہے, باہر نکلیں گے. شہباز شریف سیٹ سے اچھل کے اوپر کھڑے ہو کے 3 گھنٹے کی, جب کورٹ کی باری آتی ہے تو ان کی بیک میں درد ہو جاتی ہے. وہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر آپ باہر نکلیں گے, آپ کے وزیر نکلیں گے, لوگ آپ کے گریبان پکڑیں گے. یہ ابھی تک باہر نہیں نکل سکے, ہم باہر نکل رہے ہیں. آج بھی جو ایک ہسٹورک جلسہ انہوں نے 96 میں پہلا کیا تھا, دوسرا 2018 میں کیا, اس سائز کا جلسہ, اور ان دونوں سے بڑا جلسہ جو تھا وہ آج ہوا ہے. اس لیے ہمیں کوئی نہیں فکر کہ اندر ہمیں کوئی. اصل بات یہ کہ انہوں نے مجھ سے اب نتیجہ پوچھ رہے تھے. تیسرا میں آپ بتا دیتا ہوں, میرا تو یہ خیال ہے, اس کو میرا ہی خیال نہ سمجھیں, اطلاع بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کسی بات کو ہمیں مطلب خیال نہیں سمجھ رہے. آپ ایک پاورفل ایک مشیر ہیں. نہیں, میں اس شہر کا باسی ہوں اور خاکسار عاجز بندہ خدا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس شہر میں رہتے ہیں, اس لیے پتہ تو لگتا رہتا ہے. وہ یہ آپشن بھی وے کیا ہے انہوں نے کہ اگر ہم یہ وڈرا کر لیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کی موشن کو, جی جب وہ حالات دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے یہ فرانس سے آئے, یہ ملتے نہیں ہیں شہر میں. یہ حکومت جان بوجھ کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے, ہمارے ڈیمورلائز کرنے کے لیے ہم واپس لے رہے ہیں. وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں, یہ حکومت کا جان بوجھ کے پروپیگنڈا اس لیے نہیں کہ 2 دفعہ یہ وہ حرکتیں شریف کر چکے ہیں. اس لیے پہلے وہ موشن لے کے آئے تھے 2020 میں قاسم سوری کے خلاف, اور 2021 میں پھر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف موشن لائے. یوسف رضا گیلانی والے کیس میں تو انہوں نے اچھی خاصی شکست تو آپ کی حکومت کو دی تھی. آپ لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہاں پہ حفیظ شیخ صاحب ہیں, وہ آپ کی فیڈرل حکومت سے, سینٹرل حکومت سے وہ ایک آئیں گے وہاں سے گیلانی صاحب 5-6 سال بعد اور بیٹھ کے آرام سے. یو پرووڈ مائی پوائنٹ. ہم فیئر ہیں, ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہم شکست بھی مانتے ہیں, اور ہم کوئی کسی کا بازو بھی نہیں مروڑتے. ہم ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کے ووٹ کی لوگوں کے ذریعے سے عزت کروانا چاہتے ہیں. بائیڈن صاحب کے ذریعے درخواستیں نہیں بھیجتے, نہ ہی ہم پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یورپین یونین کے کسی 22 لوگوں والے خط کے پیچھے. اس پہ آتے ہیں ذرا, اس پہ جلسے کو آج آپ نے خان صاحب تقریر سنی ہے سر؟ جی سنیے. آج جو انہوں نے تقریر کی ہے بہت سارے لوگوں کے نزدیک, مطلب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا کہ باجوہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یار عمران خان صاحب آپ نا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں. تو میں نے کہا یہ دیکھیں جی نا, میں تو نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے, کہ میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا, مور دین مطلب ڈزن میں, چلو میں اگر کم کہہ رہا ہوں, 1 درجن چلو کہہ رہا ہوں, حالانکہ زیادہ. تو انہوں نے بار بار ان کو ڈیزل کہہ کے ان کو یہ مخاطب کیا ہے. تو یہ جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کہ اس کے بعد ڈیزل کہنا, اب سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ میں جی ایمان میون, آپ کے ایڈوائسز میرے لیے دے وونٹ ورک. نہیں دیکھیے, جتنے بھی سیم پیج بچا ہوا ہے, سیم پیج اس لیے قائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ العزیز. ابھی تو یہ پہلی گورنمنٹ ہے. ایک یہاں جو مولانا صاحب کے والد صاحب 70s میں پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے. 70 کو گزرے ہوئے میرے خیال میں 50 سال سے زیادہ عرصہ ہے وہ اقتدار میں. شریف صاحب آئے تھے 85 سے بھی پہلے آ گئے تھے جیلانی صاحب کے ذریعے, اور باقیوں کو بھی اقتدار میں آئے ہوئے 70 سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ایک پہلی گورنمنٹ آئی ہے, اس گورنمنٹ میں جس طرح سے ادارے ایک پیج پہ چلے ہیں اور اس وجہ سے جس طرح کے الزامات یہ اداروں پہ لگاتے رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا, تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہوگا, تھوڑی سی برداشت پیدا کرنی ہوگی. وہ جو کچھ لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے, وہ اچھا نہیں ہوتا, لیکن جب لوگ آپ اتنا چارج کر دیں گے لوگوں کے خلاف, آپ ہر وقت بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں رہیں گے, تو پھر وہ کے پی وہ ہے جس میں جو مین سٹے ہے جو پالیٹکس ہے اس کا. اس لیے کہ وہ دوسری دفعہ وہاں پہ سارے مل کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ کبھی بھی پشتونوں نے دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیا, دوسری دفعہ انہوں نے دیا ووٹ. تو اس لیے جس طرح سے مولانا صاحب اپنے جو ان کے فرقے کے لوگ ہیں ان کے وہ لیڈر ہیں, پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی اس وقت
بدقسمتی سے ایک اور پارٹی تھی وہ نہیں رہی. اس وقت واحد پولیٹیکل پارٹی جو ساری جگہ ہے, جو سندھ انٹیریئر میں بھی آپ نے دیکھا ہمارے 2 منسٹر گئے کس طرح سے ریسیپشن ہوا, بلوچستان میں بھی ہے, کے پی میں, یہاں ہے, آزاد کشمیر میں, جی بی میں ہے, وہ عمران خان اس کو ایڈ کرتے ہیں. چلے سر, جس بات پہ خان صاحب پہ زیادہ تنقید آ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کلاسا صاحب کس بات پہ تنقید نہیں آ رہی؟ نہیں سر وہ آتی بھی ہے جب آپ پبلک لائف تو میں کوئی آتے بات ہیں, نہیں نا, سر, جب کریں آپ تنقید. جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 2 کام نہ کریں. دیکھیں جو ان کے اہل خانہ میں سے اگر مثال کے طور پہ میرے آپ کے اور ان کے بھی اہل خانہ پالیٹکس میں نہیں ہیں, اس لیے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. باقی جو پالیٹکس میں ہیں ان کے احتساب کے نقطۂ نظر سے ضرور ذکر کرنا چاہیے. چاہے وہ مرضی سے وہ کسی کے خلاف ٹرینڈ بھی چلوا دیں, پھر وہ بھی ٹرینڈ چلواتے ہیں, دونوں سائڈ پہ چلتے رہتے, ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں, دونوں سائڈ سے نہیں چلتے یہ جو ایسا نہیں, ایسا نہیں انٹرویو میں کہ جب اس پہ آ کے ان کی فیملیز پہ چلتے ہیں, ایسا نہیں, ان کی فیملیز پہ چلاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب چلیے کھل کے بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو باتیں سیٹھی صاحب نے 1 سے زیادہ مرتبہ کہی ہیں کہ جی وہ گھر ٹوٹ گیا, مجھے پتہ ہے وہ چلے گئے. دیکھیں نا, آپ کو بھی میں جانتا ہوں, میں خود دیہاتی آدمی ہوں, عام آدمی ہو تو وہ مکہ مارتا ہے, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور وہ کیس کرتا ہے. ہم نے کیس کیا ہوا ان کے خلاف, اور اس کیس میں وہ یہ نہیں ہے. وہ دیکھیں نا, کسی کے بارے میں ابھی آپ اگر جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو آپ کی ہمت ہوگی, میں پھر آئی ریسٹ مائی کیس. فیملی والی بات پہ آئے, کوئی سوال میں نے نہیں کیا, سوال بس یہ فیملی والی بات پہ میں جو میں نے کبھی ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پروگرام میں بات ہی نہیں کی. سنیے نا, ڈیفرینشیٹ کرنا, میں جو کہہ رہا تھا کہ آج جو پالیٹکس میں ہیں ان کے اوپر ضرور بات کریں, جو پالیٹکس میں نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں ہیں, ان کے اوپر بات گھڑیں مت, گھڑنے کے بعد پھر اس کو پھیلائیں مت, پھیلانے کے بعد اس کو پوسٹ مت کریں, اور پھر یا اگر کرتے ہیں تو لکھ کے بعد میں نہ دینے, میں نے ان کو تو نہیں کہا, پھر ہمت کریں. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اگری مجھے, باقی میں نے کبھی نہ اس سے آگے جی مجھے پالیٹکس میں جو مرضی کہیں, پالیٹکس میں لوگوں پہ ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں جو ثابت نہیں بھی ہوتے, ایسے الزام ہوتے ہیں جو ثابت ہوئے ہیں, اس کے باوجود یہاں سے جاتے ہیں دوائی کے لیے واپس ہی نہیں آتے. کہتے ہیں سر, ایک یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں کہ جیسے وہاں سے بات شروع ہوئی, وزیر اعظم ہی ہیں اس ملک کے, تو وہ جو ان کا لینگویج ہے, جو ان کا لہجہ ہے, وہ وزیر اعظم کے آفس کی وہ کہا جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں سارے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے نا ایک اس کا ڈگنیفائڈ گفتگو اور بڑا ڈیسنٹ ان کا ہونا چاہیے, لیکن وہ آپ کے پرانے دوست واسع علی زرداری کو بیماری کہتے ہیں, آپ کے وہ بلاول ہو گیا آپ کے ساتھ, بڑا ان کا اگر ریسپیکٹ کا تعلق تھا, مجھے پتہ ہے کتنی آپ کی عزت کرتے تھے. اس کے بعد ان کے بارے میں بہت ساری وہ چیزیں کہتے ہوتے ہیں, یا اس مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہم نے بات کی, یا باقی لیڈروں کی بات کرتے ہیں. آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کا لہجہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا پرسنل اٹیک اس طرح کے کرنا وہ ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں, جو یہ سوال ہے یہ آپ بہت بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں, بہت مرتبہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم بائی ریپیٹنگ مائی آنسر ونس اگین. میں نے کہہ دیا نا, میں نے پہلے بھی جواب دیے ہیں اسی سوال کے دیے, اسی نشست میں دیے. سر اس پہ یہ بتائیں کہ ابھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا پیسفل طریقے سے ہوگا, یا حکومت بھی لڑنے کے لیے تیار ہے عمران خان صاحب کا؟ نہیں, کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم بالکل ٹوٹلی, ہم بالکل پیسفلی ہاؤس میں جائیں گے, پیسفلی میں جس کی جو ڈیوٹی ہوگی وہ سر انجام دیں گے. پیسفلی ہمارے ممبران گھر میں بیٹھ کے ساری کارروائی آپ کے ٹیلی ویژن پہ اور آپ کے تبصرے دیکھیں گے. آپ کے جو الائز ہیں سر اس وقت, طارق بشیر چیمہ صاحب کو میں سن رہا تھا, ایم کیو ایم کو سن رہا تھا, وہ تو ٹوٹل ناٹ کمٹ, کوئی کمٹمنٹ نہیں دے رہے. چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے, چودھری بھی کہہ رہے ہیں, وہ بلکہ چودھری شجاعت صاحب کو اٹھا کے بیچارے بیمار ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو بھی اٹھا کے ایک ایک دروازے پر لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے بزرگ ہیں, ان کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے دینا چاہیے تھا. تو وہ تو آپ کو ووٹ دینے کے لیے نہیں تیار لگ رہے ابھی تک. تو یا کوئی آپ سے مانگ رہے ہیں کوئی جی فلاں فلاں میں چیزیں جو ہیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے, کیا آپ ان کو نہیں دے رہے؟ پنجاب میں بھی سنا بڑی چینجز کا کہ وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں. گلازر صاحب, ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق جو سیاست ہے, اس میں میں کسی شو میں بیٹھا ہوا تھا, بڑے معروف اینکر ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں اور میرا بھی احترام کا رشتہ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یہ بات نہ کریں, تو انہوں نے آف دا ریکارڈ پھر مجھے کہا کہ یہ نہ کروں تو شو بند کراواں. یہ کریں گے شو آگے جائے گا.
آپ تو خود شو کرتے رہے سر, آپ جرنلسٹ, آپ بھی تو اینکر رہے ہیں نا سر, آج آپ ہمیں ٹانٹ نہ کریں, آپ تو خود بہت سارے چینل پہ بڑے پاپولر شوز کرتے رہے ہیں, ایسے تو نہ کریں. اچھا اسی لیے میں, ہو یہ رہا, اچھا اس کا تو جواب سن لیں. لائٹر نوٹ سر, اچھا سنیں لائٹر نوٹ, یہ جواب یہ ہے کہ میں نے پہلی شرط میں نے یہ لگائی تھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھنے کی. میں نے کہا جی میں نے ٹوٹی نہیں لگانی, میں اپنی مرضی کی بات کروں گا, جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, میں گیسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتا. آپ سے خلاف بات کروائی بھی نہیں جا سکتی, مطلب 3-4 ایسے سوالات تھے جن کو آپ نے آرام سے پتلی گلی سے نکال کے مجھے اس پہ وہ کر دے, سو ان کے جوابات تو آپ اس پہ نہیں دیتے سر. تو پنجاب میں جو آپ کے الائز کی بات, میرا خیال شاید آپ اس پہ کوئی کامنٹ آپ کو لگتا ہے کہ الائز ہمارے ساتھ ہے, میرا کامنٹ یہ ہے, اور الائز سارے کے سارے وہاں جو فیصلہ ہمارا ہوگا مشترکہ ہوگا, اس میں ظاہر ہے سارے کیبنٹ کے میرے کلیگ ہیں اس وقت بھی, تو اس سے آگے میں کیا کہوں. سر یہ پنجاب میں جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بزدار صاحب کو چینج کرنے کا شاید اس پہ اگریمنٹ ہو رہا ہے, آپشن کوئی نہیں رہ گیا عمران خان صاحب کے پاس, کیونکہ چودھری جو ہیں ان کے پاس آپشن تھے, زرداری صاحب ان کو آفر کر رہے تھے. اب آپ ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دیتے تو پھر آپ کے لیے بھی سینٹر میں مسائل شروع ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت نا ایک وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پہلے کہ برمار آئی ہوئی ہے, سب سے زیادہ فیک نیوز چل رہی ہے, سب طرف اس کا راج ہے. میں نے ایسی خبروں کے لیے لوگ مجھے کنفرمیشن کے لیے فون بھی کرتے ہیں, میں بڑے محترم نام ہے, میں نام ہی نہیں لے سکتا, کہ وہ خبر یعنی کوئی معقول آدمی خبر نہیں اس کو کہے گا, وہ خواہشیں ہیں لوگوں کی. تو اس لیے میں بھی کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے الائز اور کیبنٹ اسی طرح سے اکٹھے ہم جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم چلیں گے, اور ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. علیم خان صاحب آپ کی تھے, وہ ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے لندن میں جا کے ملے, بہت ان کے قریبی تھے, آپ کی پارٹی کے اسٹال والٹ تھے اور بڑے اہم لوگ تھے. وہ یہ کہہ کے گئے ہیں ابھی بھی آپ کے سامنے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں. جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہوں, نواب صاحب آپ کے اور ہمارے دوست وہ بھی کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہوں. تو وائی شوڈ ون ڈس بلیو کسی افواہ کی وجہ سے کسی کو. مطلب آپ ڈاکٹر صاحب پورا یہ کہہ رہے ہیں کہ الائز بھی آپ کے ساتھ ہیں, فوج بھی آپ کے ساتھ ہے, ایک پیج بھی چل رہا ہے, چودھری بھی آپ کے ساتھ ہیں, علیم خان بھی آپ کے ساتھ ہے, جہانگیر ترین بھی آپ کے ساتھ ہے, ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ ہے, جی ڈی اے بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کو نہ کوئی تھریٹ ہے, نہ خوف ہے, نہ خدشہ ہے, اور کچھ نہیں ہے. چیلنج ہے اور چیلنج کو ہم نے میٹ کیا ہوا ہے, اور چیلنج آتے رہتے ہیں. گورنمنٹ میں جب آپ ہوتے ہیں تو سارے چیلنجز کی طرف آپ کا ہی منہ ہوتا ہے, اور سارے آپ کی طرف ہی منہ کر کے آتے ہیں چیلنجز. ایک یہ ہو گیا. دوسرا, ادارے سارے آئین اور قانون کے پابند ہیں, اس لیے کسی جگہ سے پھول جھڑیوں کی کوئی بھی نہ توقع رکھے. اور مولانا کے لیے فون کا آپشن اویلیبل نہیں ہے. وہ بات یہ بھی کہتے ہیں آپ جو ناقدین حکومت, وہ کہتے ہیں جو پہلے آپ لوگوں کو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو فیسلٹی تھی ٹو, وہ کہتے ہیں فون اے فرینڈ, کال اے فرینڈ, تو 20 نومبر کے بعد وہ بھی ختم ہوگی. اس کے بعد یہ سارا آپ لوگوں کے لیے مسئلے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ ان کو ہینڈل کیسے کریں. اس لیے خان صاحب کو ایک جگہ پہ خود جانا پڑ رہا ہے کہ چودھری سے بھی ملنا ہے, ایم کیو ایم سے بھی ملنا ہے. انہوں نے ایک ایم پی ایم این اے کو بھی ہینڈل کر. دیکھیں یہ لوگ جو بھی کہتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی مرضی کی سٹوری بیچ سکتے ہیں. جب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو لیٹ اس بلیو ہم. سر ابھی اس میں 10 میں سے کتنے آپ کو, مطلب اگر پوچھا جائے کہ آپ کی مطلب ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے سروائیول کے یا ان کی ناکام ہونے کے کتنے چانس, چلو اس طرح پوچھ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس طرح پوچھیں, طریقے عدم اعتماد کے ناکام ہونے کے اس 10 میں سے کتنے آپ سمجھتے ہیں 10 آؤٹ آف 10 ہیں کہ وہ یہ ناکام ہوں گے یا کچھ وہی. دیکھیں جو اپوزیشن کی موشن فار نو کانفیڈنس ہے وہ 10 میں سے 10.5 چانسز یہ ہیں, 9.5 نہیں, کہ وہ ناکام ہوگی. اس کی وجوہات ہیں کچھ, میں نے یہاں انڈیکیشنز آپ کے گفتگو میں نے بتا بھی دی ہیں. دوسرا, جو پرائم منسٹر کی خلاف موشن ہے, اس موشن میں جو اپوزیشن ہے اس کو بہت لمبے عرصے تک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا. وقت آنے دیجیے. لاسٹلی سر, اگر ان کیس خدا نہ خواستہ, میں آل سمپتھیز اینڈ میں آل پریئرز ود یو سر, اگر یہ کامیاب ہو جاتی طرح کے عدم اعتماد, تو پھر ایک اور انٹرویو آپ کے ساتھ یہاں پہ ہوگا کہ وہ کیوں ہوئی ہے, اور آپ تو بڑے انتہائی بیٹھیں گے, پھر آپ یہ بتائیں گے کہ جو باتیں آپ ابھی بہت سارے نہیں بتا سکتے, بہت ساری چیزوں پہ چپ رہے ہیں. ہوگا. میرا علاج ادھر آپ کے پڑوس میں پولی کلینک میں ہوتا ہے, میں دوائی لینے لنڈن نہیں جاؤں گا. پھر آپ اور نہ ہی ہم نے مشکل ترین حالات میں نہ ہی ہم نے یہ کہا ہے کہ
میرا نام شہباز شریف نہیں، اگر میں نے اس کا پیٹ نہ پھاڑا، اس کو گھسیٹا نہ 5 شہروں کی گلیوں میں اور کھمبے کے ساتھ نہ ٹنگا، جب آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا۔ ڈن ہوگا سر۔ برا نہیں ہے سر، بہت شکریہ۔ اب میرا خیال دیکھتے ہیں، ڈیٹ دیتے جائیں کب تک، کوئی خبر دیتے جائیں کب تک اجلاس بلایا جا رہے، جاتے جاتے کوئی خبر ہی دیتے، اپوزیشن کی توقع سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیٹ دیتے ہیں سر۔ ڈیٹ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کریں گے، آپ سے جب آپ پارلیمنٹری افیئرز کے وہ ہیں، مشیر ہیں سر۔ ہمارا ظاہر ہے یہ ایک فیصلہ ہوگا نا بڑا نوٹیفیکیشن بڑا، جاری کرنے، اجلاس تو طلب کرنے کا جو ہی فیصلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، خبر دے دیں گے سر۔ ضرور، کیوں نہیں، خبر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں ویسے بھی۔ چلو ٹھیک، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ۔ آپ آئے ہیں اور بڑا آپ نے بیٹھ کے مشکل آسان جو بھی تھے سوالات کا سامنا کیا ہے۔ انشاءاللہ سر اس طریقے اعتماد کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اسی پہ گفتگو کریں گے کہ کیا بنتا ہے۔ اسی پہ نہ رکھیں نا، اور بھی گفتگو ہیں، اور پورا ملک، پوری دنیا اسی پہ دیکھ رہی ہے نا کہ پاکستان نہیں، میں پہ آئی ہوئی ہے سر۔ وہ تو انشاءاللہ العزیز جس طرح سے ہمارا پلان ہے، وہ ہم پلان کے لیے باہر کہیں نہیں دیکھ رہے۔ ہمارا پلان آپ نے بتایا نہیں، جو کہ صاحب ذرا بتانا بھی نہیں تھا، آپ نے اٹس انڈرسٹینڈ، کوشش تو ہم نے کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یو آر موسٹ ویلکم، آپ آئے اور آپ کے ساتھ بڑی اچھی ایک گفتگو رہی، بہت شکریہ سر۔ خوش رہیے، خوش رہیے۔